کا حساب دیجیے، مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے۔ لوگ جو غریب تھے حقیر ہو گئے، آپ تو غریب سے امیر ہو گئے، یعنی کہ حضور بے ضمیر ہو گئے۔ خود کو بے ضمیری کا خطاب دیجیے، دیش کی تباہی کا حساب دیجیے، مجھ کو اپنے بینک کی کتاب دیجیے۔ راحتوں کے نام پہ کمائی کیجیے، جیب عوام کی صفائی کیجیے، لوٹ کے غریبوں کو بھلائی کیجیے۔ ایکسکیوز می سر۔ یس سر یہ پاکستان واپس کروانا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر صحیح چل نہیں رہا ہے یہ۔ کیا پرابلم آ رہا ہے؟ سر آپ کی طرف سے کوئی مینوفیکچرنگ فالٹ ہوگا؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو؟ تمہارے ساتھ ہی تو وہ انڈیا دیا تھا، وہ تو ابھی تک ٹھیک چل رہا ہے۔ سر ہم نے تو ڈیموکریسی بھی ٹرائی کر لی، ڈکٹیٹرشپ بھی ٹرائی کر لی، پارلیمنٹری سسٹم بھی ٹرائی کر لیا، سب پریزیڈینشیل سسٹم بھی ٹرائی کر لیا، کچھ بھی نہیں چلا۔ تم نے اتنے سارے طریقوں سے ملک کو چلا کر دیکھ لیا، ایمانداری سے چلا کر دیکھا؟ مذہبی منافرت کا پرچار بھی کر کے دیکھ لیا۔ مولویوں اور وہ علماء سو جن کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے، ان کو پورے کا پورا پاکستان دے کے بھی ٹرائی کر لیا۔ اب یہ رزلٹ ایمانداری، مذہبی منافرت کے پرچار کے بغیر سب کو مساوی حقوق دے کے ہی حاصل ہو سکتا ہے کہ یہاں پاکستان آگے چل سکے۔ آپ ایز اے پاکستانی کرسچن کیا آپ کا پیغام ہوگا؟ آپ اگر ان سے کچھ کہنا چاہیں تو کیا کہیں گی؟ جی مجھے بہت کچھ کہنا تھا، میرے پاس بہت تھوڑا سا وقت ہے اور میرے اندر بہت زیادہ غبار بھرا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ کہ آپ یہ جو لالی پاپ ہمیں دیتے ہیں اور ہر ایسے واقعے کے بعد دیتے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمان طریقہ نہیں ہے، ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ ہمارے مذہب کی عکاسی نہیں کرتے، یہ آپ کے ہی مذہب کی عکاسی کرتے ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں۔ یہ سب سے زیادہ مسلمان ہیں۔ اور وہ میں آپ میں کیوں کہتی ہوں کہ آپ جب یورپ میں جاتے ہیں، آپ جب گورے کو ایماندار دیکھتے ہیں، آپ جب گورے میں اچھائیاں دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انہوں نے سب اسلامی قوانین اپنا لیے ہیں، ہم ہی جاہل ہیں۔ بھائی آپ پٹھے کھاتے ہیں، آپ جاہل ہیں۔ آپ کے پاس جو کتاب اتری آپ کو اسے سننے سے اور سمجھنے سے کون روکتا تھا؟ وہ تو آپ کے اسٹیٹ کا بزنس تھا، آپ کا اسٹیٹ لاگو کر رہا تھا، ہر ایک کی زندگی اجیرن کی ہوئی تھی اس نے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ گورا جو ہے وہ ہماری کتاب پہ چلنے لگی اور ہم نہیں چل سکے؟ وہ آپ کی کتاب پہ نہیں، وہ اپنی کتاب پہ چل رہا ہے، اور بائی دا وے اس کا کوئی ریلیجن نہیں، وہ صرف انسانیت کو مانتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے، چونکہ آپ جس استاد کے بچے اچھی پرفارمنس نہیں دکھاتے وہ استاد ہی غلط ہوتا ہے۔ ساری زندگی وہی الزام لیتا ہے، اس استاد کو چھوڑا جاتا ہے، اس استاد کو رد کیا جاتا ہے۔ جس اسکول کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوتی اس اسکول سے بچے اٹھا لیے جاتے ہیں۔ آپ کی پرفارمنس کچھ دکھائے، آپ کا بیہیویئر کچھ دکھائے، اور آپ بیچاری مائنورٹیز کا خون خرابہ کر کے ان کی بستیاں اجاڑ کے تو کہیں یہ مسلمان نہیں ہے؟ یہ مسلمان ہے۔ میرے کہنے پہ آپ ایک سروے کر کے دیکھیں، آپ کو صرف 10% مسلم ملیں گے جو اس چیز کو دل سے کنڈیم کر رہے ہوں گے۔ یہ اپنی محفلوں میں گلے لگ کے مبارکیں دیتے ہیں، ان کے ایجنڈے میں ہے، ان کو یہ سکھایا جاتا ہے پیدائش سے گلے کاٹو، یہ جہاد ہے، ہر چیز جہاد ہے۔ میں ایک ایسے آدمی کی بیٹی ہوں جو مسلمان تھا اور کرسچن ہو گیا تھا، وہ ساری زندگی، وہ ابھی حیات ہیں، ٹھیک ہے، اصغر علی ان کا نام ہے، وہ ساری زندگی اس تلوار کے نیچے جیا ہے کہ اس نے اپنا دین کیوں بدلا ہے، وہ ساری زندگی گن پوائنٹ پہ جیتا رہا ہے۔ میرے میاں کا نام غلطی سے نادرا میں مسلمان کے ساتھ انٹر ہو گیا تھا، ان کو عدالتوں میں 1 سال چکر کاٹنے پڑے تھے، اور ان کو جج صاحب نے خود کہا تھا اگر کہیں آپ مسلمان ہوتے اور مسیحی لکھا جاتا تو ہم اس کو جہاد کی طرح بدلتے۔ اب تو آپ مسیحی اور مسلمان لکھا گیا، ہم تو کوشش کریں گے کہ آپ کو اچھی طرح ستائیں۔ آپ کہتے ہیں پرسنل ہراسمنٹ کیا ہے؟ میں جس ادارے میں جاتی ہوں، جب میرا ڈیٹا کھولا جاتا ہے اور پتا چلتا ہے کہ میں ایک مرتد کی بیٹی ہوں، مجھے اس ادارے سے نکال دیا جاتا ہے۔ وسیم صاحب اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، ان کے ساتھ میری جب سے جان پہچان ہے، کئی اداروں میں گئی، بہت پریسٹیجیس پوسٹ پہ میں اپوائنٹ ہو جاتی ہوں، کیونکہ اوپر والے کا کرم ہے کہ میں نے اپنی ایجوکیشن خود پڑھ کے لی ہے، خود پڑھ کے محنت کر کے لی ہے۔ مجھے وہاں سے نکال دیا جاتا ہے جب میرے ڈیٹے کی اسکروٹنی کی جاتی ہے۔ تو کون سے آپ ظلم کی بات کریں گے؟ کہاں پہ ظلم نہیں ہوتا؟ پادری اصغر علی کو کہا جاتا ہے کہ وہ پادری اصغر مسیح کیوں نہیں لکھتا؟ کیونکہ پادری اصغر علی سے تو گواہی ہو جاتی ہے کہ وہ ہم میں سے نکلا ہوا ہے، تو پھر اس پہ پیٹرول چھڑک دیا جاتا ہے کہ اس کو آگ لگا دو اس آدمی کو۔
میں اپنے والد صاحب کی بات کر رہی ہوں. یہ سب مسلمان ہیں اور یہ زیادہ مسلمان ہیں. یہ بات بالکل غلط ہے. ہم وہی نظر آتے ہیں جو ہمارا ایمان ہوتا ہے. ایمان کا بہت بڑا اثر ہے ہماری زندگیوں پہ. اور آخری بات یہ کروں گی, اگر آج بھی کسی دین میں کسی تیسرے دین کی گنجائش نہیں ہے, یہ جھوٹ ہے. ہر دین جو ہے وہ شدت پسند ہے. آپ دین کو انسان کا مسئلہ رہنے دیں, اس کا اور اس کے رب کا مسئلہ رہنا دیں. آپ کو ہر اس ملک میں چین نظر آئے گا جہاں پہ یہ اسٹیٹ افیئر نہیں ہے. آپ نے اس کو اسٹیٹ افیئر بنا کے خود تماشا لگوایا ہوا ہے اور آپ تماشا بھی نہیں کر رہے ہیں سب کے سب بیٹھ کے. تھینک یو ویری مچ. آپ کنٹینیو کریں جی, میرے خیال سے یہاں پہ سننا چاہتے ہیں. تھینک یو ویری مچ, تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھے یہ موقع دیا. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے آنسو ہیں جو رکے ہوئے ہیں, کتنی تکلیفیں ہیں جو رکی ہوئی ہیں. میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی والدہ ہوں. میرے بیٹے نے اپنی ایک آنکھ تقریباً گوا دی تھی. ہمیں 36 گھنٹے دیے گئے تھے کہ اس 36 گھنٹے میں یہ بچہ بچے یا نہ بچے. اس کی آپٹک نرو ضائع ہوئی ہے یا اس کا 4 برین ضائع ہوا ہے, ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اس کا ایک کلاس فیلو وہ راولپنڈی اسلام آباد کے بہت پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن میں پڑھتا تھا. وہ مشنری ادارہ نہیں تھا, وہ اسلامی ادارہ تھا, وہاں پہ پڑھتا تھا. اور دوسرے بچے نے اس کو اگنائٹ کر کے کہا وہاں تک لے کے آؤں گا تجھے, وہاں وہ 7th کلاس کا بچہ تھا, تجھے وہاں تک لے کے آؤں گا کہ تو میرے دین کے لیے کچھ کہے اور تیرا پوری کی پوری نسلیں یاد رکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. اور اس نے اس کی فائنلی جب اس کو غصہ نہیں آیا, وہ روتا رہا, اسے غصہ نہیں آیا, اس کی آنکھ میں پینسل چبھو دی گئی. اس طرح سے چبھو دی گئی کہ 4 سینٹی میٹر کی پینسل اس کی آئی پاکٹ کے اندر رہی. اور یہ ایک ماہ رہی, کیونکہ ہمارے بریگیڈیئر عامر یعقوب ہیں جنہوں نے اے ایف سی میں, میرے پاس آج تک وہ سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس کو آپریٹ کیا اور وہ پینسل نکالی. اور انہوں نے کہا کہ یہ کوئی رب کا میریکل ہے کہ نہ اس بچے کی آنکھ گئی نہ اس کا 4 برین گیا. اس طرح آپ ہمیں اگنائٹ کرتے ہیں. سبزی لے رہی تھی میں, اور میرے ساتھ والی عورت بھی سبزی لے رہی تھی. اس کا بچہ رو رہا تھا, اس نے کہا پہلے مجھے دے دو. سبزی والے نے کہا نہیں میں ان کو پہلے دے لوں. تو اس نے کہا تم کافروں کے لیے یہاں سبزی بیچنے آتے ہو کہ اپنے بہن بھائیوں کے لیے بیچنے آتے ہو؟ اس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اتنا پیار کیا, اور اس ملک میں سے کیوں نہیں میں گئی. میرے بیٹے کا اتنا بڑا کیس تھا میرے پاس, مجھے کوئی بھی اسٹیٹ جو ہے وہ ریفیوجی بنا لیتی, کیونکہ یہاں پہ خون ہے. بہت سے سپاہی, میں نے بتایا میں سیسل چودھری کی فیملی سے ہوں جو پاکستان کے ہیرو ہیں, جنہیں انڈیا اور پاکستان ایکول احترام سے دیکھتا ہے. میرے اپنے ماموں ونگ کمانڈر تھے, اور وہ کب اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھے تھے جب ڈھاکہ علیحدہ ہو گیا تھا. تو ہم نے یہاں پہ اپنا خون دیے, اپنے مجاہد دیے, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنی زمینیں دی ہیں. ہماری وفا ہے اس ملک سے. یہ کون سا دین ہے, یہ کون سا دین ہے جو سب کچھ کر کے کہتے ہیں دین نے نہیں کروایا, اور جب دوسرے لوگ نیک ہوتے ہیں اور شریف نظر آتے ہیں تو انہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہماری کتاب کے حساب سے چلنے لگ گئے ہیں. کیوں بھائی, وہ آپ کی کتاب کے حساب سے کیوں چلے اور اپنی کتاب کے حساب سے کیوں نہیں چلے؟ تو میری گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کی کتاب کھول کے دیکھیں, شاید زندگی میں فرق آ جائے. یہ تو آپ کو کہا گیا کہ آپ پرانی کتابوں پہ یقین رکھیں, ٹھیک ہے. کتابیں الہامی آپ نے گنی 4, یہی بات ہے نا؟ اگر میں غلطی کروں تو مجھے بتا دیجیے گا, ٹھیک ہے. آپ نے کہا توریت, زبور, انجیل اور قرآن 4 الہامی کتابیں ہیں. تو جن کے پاس توریت, زبور اور انجیل تھی, ان کو جن کے پاس قرآن پاک تھا, انہوں نے کہا کہ انہیں بھون کے رکھ دو, ان کی کتاب کو جلاؤ. 3 الہامی کتابیں آپ نے جلا کے اپنی ایک کتاب بچانی ہے. کون سی عقل ہے آپ کے پاس؟ کیا سیکھ رہے ہیں آپ لوگ اور کیا سکھا رہے ہیں اگلی نسلوں کو اور دکھا رہے ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. مجھے اتنا سارا آپ نے وقت دیا اور اس میں مجھے اتنا سارا کچھ بولنے کو, اس طرح کا بولنے کو میرے پاس بہت کچھ ہے. میری اب بھی وفاداریاں اس ملک کے ساتھ ہیں. میرا آدھا میں یہ کس کے نام لکھوں جو علم گزر رہے ہیں, میرے شہر جل رہے ہیں, میرے لوگ مر رہے ہیں. واہ 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 واہ. کوئی غنچہ ہو کہ گل ہو, کوئی شاخ ہو شجر ہو, وہ ہوائے گلستاں ہے کہ سبھی بکھر رہے. واہ 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 واہ. کبھی رحمتیں تھی نازل اسی خطۂ زمیں پر, وہی خطۂ زمیں ہے کہ عذاب اتر رہے ہیں. واہ. وہی طائروں کے جھرمٹ جو ہوا میں جھولتے تھے, وہ فضا کو دیکھتے ہیں تو اب آہ بھر رہے ہیں. بڑی آرزو تھی ہم کو نئے خواب دیکھنے کی, سو اب اپنی زندگی میں نئے خواب بھر رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں ہے پس خنجر آزمائی, ہم ہی قتل ہو رہے ہیں, ہم ہی قتل کر رہے ہیں. سبحان اللہ.